کچھ بھی ہوا ہے سر پاکستان میں بھی اب آپ کو بہتر نظر آ رہے ہیں حالات؟ کیونکہ میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا آج قومی اسمبلی سے جو مناظر ہم نے دیکھے. میں ظاہری بات ہے ایک آٹومیٹک ہے آپ کا مطلب سافٹ ویئر اس قسم کا ہے کہ وہ 24 گھنٹے پہلے امریکہ سے جو مناظر آ رہے تھے اسی کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے وہ. نہیں کوئی نہیں, پارلیمنٹ میں تو خیر یہ کام چلتا رہتا ہے. ہمارے ہاں تو خواہش کر کے مخالف کو اندر کروانے کی روایت موجود ہے کہ پہلے میں اس طرح جیتوں گا نہیں. جنرل باجوہ کی گفتگو آ چکی ہوئی ہے نا سامنے, آپ نے بھی بہت انٹرویوز کیے ہیں ان کے, تردیدیں وہ بے شک کرتے رہیں. تو ہماری جمہوریت ذرا اپنے طرز کی ہے, ہمیں کیا کسی کا مقابلہ کرنا, ہم تو خود ہی نئی چیزیں. آپ جس سے بات کر رہے ہیں کہ اس نے کتنے 86 ایگزیکٹو آرڈر بائیڈن کے اڑا دیے اور 46 اپنے دے دیے, کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ بھی ایک وزیر اعظم انوکھا لاڈلا, جسے آپ نے لاڈلے کا خطاب دیا, اسے سلیکٹڈ کا خطاب ملا, اس کی ایک پوری اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں ایک پریس کانفرنس ہوئی کہ ہم پہلے 100 دن میں, شاید آپ بھی گئے ہوں گے اس میں, جو اسٹیٹ انٹرپرائزز نقصان میں ہیں یا وہ خسارے میں ہیں ہم اس کو بیچ دیں گے یا ٹھیک کر دیں گے. پھر حکم آیا اسٹیبلشمنٹ کا کہ نہیں اس کو 6 مہینے دیں, پھر حکم آیا اس کو 1 سال دیں, یہ کچھ کرے گا. وہ 4.25 سال میں صرف تجربہ ہی کرتا رہا, کیونکہ آن جاب ٹریننگ پرائم منسٹر ہمیں ملا تھا. ان کی تیسری حکومت ہے کے پی میں. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا دکھایا جب وہ ڈینگیاں مارتے ہوئے ڈینگی کے موسم میں ہمیں آتے تھے کہ میں تو نئے سیاحتی مقام ڈھونڈ رہا ہوں, وہاں پہ وہ سیاحتی مقام پرانے بھی تباہ کر دیے, یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچ رہے ہیں. ایک نئی وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ جو آئی, جب اس کو ہوا کہ وہ وزیر اعلیٰ بن رہی ہے, اس نے 1 مہینے میں پلان کیا, اناؤنس کیا, اور اس پہ وہ عمل کرتی ہوئی یعنی مریم نواز نظر آ رہی ہے ہر طرف. مجھے باقی ذرا کے پی میں بتا دیں, سندھ میں بتا دیں, بلوچستان میں بتا دیں, کچھ ہوا؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ ہمیں کام کر کے دکھانا ہے اگر وعدہ کرنا ہے. چورن چورن ہمارا مذہب کا بکتا ہے, ہمارا امریکی مخالفت بھی بکتی ہے, ایبسولوٹلی ناٹ سے ایبسولوٹلی یس تک. اور کل یہاں پہ جو لوگ بہت زیادہ اب ان کو غش آ رہے تھے, میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا میسج آنا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری حکومت کو. ہم بھی دیکھیں نا رد عمل کیا آتا ہے, لیکن جن کے لیے نہیں آیا اور جو سارا دھندا یہ کر رہے تھے ان کے لیے تو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. اب تک وہ سنبھل نہیں سکے, اب وہ اگلے ایگزیکٹو آرڈرز کے انتظار میں ہیں. ہمیں اپنے پاکستان کے حساب کتاب سے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے بہت اچھا کیا ٹرمپ نے, ہمارے لیے کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایک ایگزیکٹو آرڈر کا ویٹ, مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر دے گا پاکستان کے حوالے سے, اس کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا؟ ہاں تو آپ کو نہیں نظر آ رہا پی ٹی آئی کے ہمدرد, پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیا کیا کہہ رہے تھے؟ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. مشاہد حسین سیدی دیکھ لیں, جو کہاں سے کہاں تک چلے گئے ہوئے ہیں, تاریخوں کے حساب دیتے ہیں, لیکن جس ڈیوٹی پہ وہ مامور تھے ایٹمی دھماکوں کی $5 ارب کی, جس کی باقاعدہ نواز شریف نے 21 مئی کو خط لکھ کے کلنٹن کو جواب دے دیا تھا کہ ہمیں نہیں چاہیے, ریٹن خط گیا پاکستان سے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, ہم نے شکیل آفریدی پہ بھی کہا, لیکن ہم صرف وہ واقعات ڈھونڈتے ہیں جہاں میرا دل کرتا ہے کہ میری ایسی ہو جائے. تو میں تو چاہتا ہوں جس کا دل یہ کر رہا ہے وہ ایگزیکٹو نہیں تو میسج کرا لیں, یو اے سے کرا لیں, سعودی عرب سے کرا لیں, IMF سے کرا لیں, ورلڈ بینک سے کرا لیں, کرائیں تو صحیح نا, تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے نا ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری بحیثیت اسٹیٹ ہم کہاں کھڑے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. سمیرہ صاحبہ, یہ ساری گفتگو آپ نے سنی, جمہوریت سیکھ رہی ہے, ہمارا تجربہ کم ہے, امریکہ کا زیادہ ہے, لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ مذاکرات, آپ دیکھیں پی ٹی آئی آخر بیٹھی ہوئی ہے اپنی, اس نے بڑی فارم 47 والی یعنی کہ 8 فروری جسے یوم سیاہ کے طور پہ یہ لوگ منانے لگے ہیں ابھی پی ٹی آئی والے, وہ اس ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹ گئے ہیں کہ جناب یہ مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے. مطلب لگ یہی رہا ہے, تو کیا واقعی ہمارے یہاں بھی بہتری آ رہی ہے, آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ تھینک یو منصور. پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید سیکھنے کی ضرورت صرف ایک ہی جماعت کو ہے. جو دونوں نے گفتگو کی اس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ شاید سیکھنا صرف ایک ہی جماعت نے, اور باقی سب کچھ پاکستان میں بالکل ٹھیک ہے, اور ہر کوئی ادارہ بھی اور ہر باقی سیاسی جماعت وہ سب بالکل بہترین کام کر رہی ہے. ہم ایون اگر جمہوریت میں اور پرفارمنس کی بھی بات کر رہے ہیں تو ہمیں صرف وہی 4.5 سال جج کرنے ہیں کہ جہاں پر عمران خان وزیر اعظم تھا, کیا اس سے پہلے, کیا اس کے بعد جمہوریت ہماری بڑی آئیڈیل رہی ہے, کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسے مناظر نہیں دیکھے اسمبلیوں میں جس کی آپ ابھی مثال دے رہے ہیں. تو یہ تو ایک ہماری ہسٹری ہے. کیا ایسا ہونا ہے, کیا ایسا ہونا چاہیے, وہ ایک الگ بحث ہے. کئی ملکوں میں تو ہم نے کرسیاں بھی چلتے دیکھی ہیں, کئی ملکوں میں ہم نے مار پیٹ کے مناظر بھی دیکھے ہیں, اور کئی ملکوں میں ہم نے اس طرح کے مناظر بھی دیکھے ہیں جو آپ نے جن کا کل کا ذکر کیا وہ بھی مناظر ہیں. تو ان باتوں سے قطع نظر جو یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا کے پی کی گورنمنٹ بہتر ہے یا پنجاب کی گورنمنٹ بہتر ہے یا سندھ کی, تو جہاں ہم کے پی کے مسلسل جو 3 ٹینیورز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, تو سندھ کی بات کیوں نہ کریں جہاں پہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی, آنکھ کھولی ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے.
जहां तक पंजाब की बात आपने है, कब होश संभाला था? मैंने अभी बस जब से संभाला है, उससे भी पहले से पता नहीं कितनी गवर्नमेंट से, मुझे तो भूल भी गया कि कब आपने से तो चल रहा है। मैंने चारों सूबों की बात की। आपने 2008 में होश वो संभाला पता नहीं, मैंने तो जब देखा कायम अली शाह साहब थे, मुसलसल वही चलते चले जा रहे थे, फिर 2 साल, 2 यानी मुख्तलिफ ओहदों में वही चलते रहे टेन्योर्स उनके। और तो कहने का मकसद ये है कि हर सियासी जमातों ने इक़्तिदार भी देखे हैं, अपोजिशन भी देखी है, सबको यहाँ सीखने की जरूरत है, इदारों को भी सीखने की जरूरत है। जरूरी नहीं अगर अमेरिका ने 300 साल में सीखा तो हम भी 300 साल ही लगाएं, हम उससे पहले भी सीख सकते हैं अगर हम कोशिश करें, और अगर हमारे जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं। जो ट्रंप की बात आपने की है कि जी कोई मैसेज आया या नहीं आया, क्या ये तो कोई भी नहीं कह रहा था कि वो पहली तकरीर करेंगे और उसमें वो सबसे पहले ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि जी इमरान खान को रिलीज करो। और मुझे तो ये भी नहीं श्योर कि वो खुद बराह रास्त कोई बात कहेंगे भी। मुमकिन है कि उनकी टीम में से कोई जरूर कन्वे करे, जेस्चर्स हो, और वो पहले से भी हुए हैं और मजीद भी आगे हो सकते हैं। तो ये इसी तरह होता है, और ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई इस तरह ऑर्डर लगाए कि चलो भाई खोलो जेल का ताला और निकालो बाहर उसको। तो ये डिप्लोमेटिकली ये चीजें पहले भी होती रही हैं। अभी कल हम एक स्टोरी सुन रहे थे कि जिस तरह से बिल क्लिंटन साहब ने नवाज शरीफ साहब को रेस्क्यू किया, और उससे पहले भी जब इनकी जद्दा में भी सारी डील हुई है जिस तरह से, और उसके बाद अभी भी। तो ये कोई ऐसी अनहोनी काम नहीं है कि जो हम ये कह रहे हैं कि जी अच्छा अब ये ऐसे होने जा रहा है। ये लेकिन अगर ऐसा एक काम होता है तो वो जो एक बैरूनी मदाखलत के हवाले से पीटीआई का एक बयानिया है, आपके ख्याल में वो डेंट नहीं होगा? नहीं, ये पीटीआई को इस बात की तनकीद तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये तो जाहिर है उनके मुखालिफिन तो इस चीज़ को करेंगे, लेकिन उनका उसके ऊपर जो एक आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है, जो उनके आर्ग्यूमेंट में वजन भी है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियां ना अगर वो ना हो रही हों तो फिर आपकी अदालतें बिल्कुल सही तौर पे काम कर रही हों, आज़ाद आपकी अदलिया हो, जिस तरह का एक सिस्टम था उसी सिस्टम से आप अगर गो थ्रू कर रहे हो तो आपको समझ में आता है कि जी ठीक है हमारा एक सिस्टम उसके थ्रू चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने सिस्टम को बिल्कुल मैनिपुलेट कर दिया है और जो एक हमने सिस्टम देखा है, तो वो फिर नहीं, मैकेनिक बाहर से नहीं बुलाना पड़ता, लेकिन ये कि फिर बाहर के लोग उस पर बात जरूर कर सकते हैं, वो फिर उंगलियां उठाते हैं कि जी ये आपके मुल्क में इस तरह से हो रहा है, ये चीज है। ठीक, इमरान साहब ये वैसे एक जुमला मुझे बड़ा इम्प्रेस किया समीना साहिबा का, उन्होंने कहा 300 साल तो नहीं